لندن کا ایک امام۔ کہا جاتا ہے کہ لندن کے ایک امام صاحب تھے۔ روزانہ گھر سے مسجد جانے کے لیے بس پر سوار ہونا ان کا معمول تھا۔ لندن میں لگے بندے وقت ایک ہی روٹ پر بسوں میں سفر کرتے ہوئے کئی بار ایسا ہوا بس بھی وہی ہوتی اور بس کا ڈرائیور بھی وہی ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ یہ امام صاحب بس پر سوار ہوئے، ڈرائیور کو کرایہ دیا اور باقی پیسے لے کر ایک نشست پر بیٹھ گئے۔ ڈرائیور کے دیے ہوئے باقی کے پیسے جیب میں ڈالنے سے قبل دیکھے تو پتہ چلا کہ 20 پنس زیادہ آ گئے ہیں۔ پہلے امام صاحب نے سوچا کہ یہ 20 پنس وہ اترتے ہوئے ڈرائیور کو واپس کر دیں گے کیونکہ یہ ان کا حق نہیں بنتے۔ پھر ایک سوچ آئی کہ اتنے تھوڑے سے پیسوں کی کون پرواہ کرتا ہے، ٹرانسپورٹ کمپنی ان بسوں کی کمائی سے لاکھوں پاؤنڈز کماتی بھی تو ہے، ان تھوڑے سے پیسوں سے ان کی کمائی میں کیا فرق پڑے گا۔ میں ان پیسوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام سمجھ کر جیب میں ڈالتا ہوں اور چپ ہی رہتا ہوں۔ اسی کشمکش میں کہ وہ واپس کرے یا نہ کرے، امام صاحب کا اسٹاپ آ گیا۔ بس امام صاحب کے مطلوبہ اسٹاپ پر رکی تو امام صاحب نے اترنے سے پہلے ڈرائیور کو 20 پنس واپس کرتے ہوئے کہا، یہ لیجئے 20 پنس، لگتا ہے آپ نے غلطی سے مجھے زیادہ دے دیے۔ ڈرائیور نے 20 پنس واپس لیتے ہوئے مسکرا کر امام صاحب سے پوچھا، کیا آپ اس علاقے کے مسجد کے نئے امام ہیں؟ میں بہت عرصے سے آپ کی مسجد میں آ کر اسلام کے بارے میں معلومات لینا چاہ رہا تھا۔ یہ 20 پنس میں نے جان بوجھ کر آپ کو زیادہ دیے تھے تاکہ آپ کا اس معمولی سی رقم کے بارے میں رویہ پرکھ سکوں۔ امام صاحب جیسے ہی بس سے نیچے اترے تو انہیں ایسا لگا جیسے ان کی ٹانگوں سے جان نکل ہی گئی۔ گرنے سے بچنے کے لیے ایک بجلی کے پول کا سہارا لیا، آسمان کی طرف منہ اٹھا کر روتے ہوئے دعا کی، یا اللہ مجھے معاف کر دینا، میں ابھی اسلام کو 20 پنس میں بیچنے لگا تھا۔ دوستو یاد رکھیے، بعض اوقات لوگ صرف قرآن پڑھ کر اسلام کے بارے میں جانتے ہیں یا غیر مسلم ہم مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام کا تصور بنتے ہیں۔ پیارے دوستو، کوشش کریں کہ کہیں کوئی ہماری شخصی اور انفرادی رویے کو اسلام کی تصویر اور تمام مسلمانوں کی مثال نہ بنا لیں۔ اگر ہم کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی کسی حرکت کی وجہ سے اسے اسلام سے متنفر بھی نہ کریں۔